جی طارق بشیر چیمہ صاحب. ابھی نہیں، بات نہیں. شکریہ جناب اسپیکر. میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے اہم ایشو پر بولنے کی مجھے اجازت دی. جناب اسپیکر، میں یہ بڑا کوئی آج سے 8-9 ماہ پرانا قصہ ہے. روز لوگ ٹی وی پر، روز اخباروں میں، روز آپس کی ڈسکشنز میں سوائے اس پاناما ایشو کے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا اس سے زیادہ اہمیت کا کوئی اور ایشو باقی رہ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو، یہ نہیں کہ موجودہ وزیر اعظم کو، ان سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، لیکن ایک بات جناب اسپیکر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے، انتہائی دیانتداری سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس موشن کا، اس پریولیج موشن کا حصہ اس لیے بنا تھا کہ جناب اسپیکر اگر میرا استحقاق مجروح ہوا ہوتا تو میں نے صبح آ کے شور مچانا تھا، پریولیج موشن پیش کرنی تھی. یہ 341 ممبران کا ہاؤس ہے، اس ایوان کا مقدس مجروح ہوا ہے، اور یو بینگ دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس، یو بینگ دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس، آپ ہمیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ میں نے لیگل رائے کے لیے بھیجا ہے، یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس پہ رائے آنے دیں. پچھلا موشن میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ پریولیج موشن میں ٹیک اپ نہیں کر سکتا ٹل دی ٹائم آئی گیٹ دی لیگل اوپینین فرام مائی لیگل ایکسپرٹس. یہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ اسپیکر کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں، اسپیکر کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ 5 منٹ میں لیگل اوپینین بھی حاصل کر سکتا ہے، رولنگ بھی دے سکتا ہے. اور یہ جو بھی معاملات اس ایوان میں چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام ساتھی جو نون لیگ کا حصہ ہیں، یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ملک کا لیڈر آف دی ہاؤس، وزیر اعظم جب اس ایوان میں تشریف لاتا ہے، اور جناب والا صرف آپ یہ دیکھیں کہ آئی سی آئی جے کا، اس میں قطعاً کوئی کسی کا قصور نہیں ہے، نہ کسی مقامی ایجنسی کا، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا، جس طرح شیخ صاحب نے، باقی پہلے مقررین نے کہا ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ جو تھے، انہوں نے یہ اس کو پروب کیا. کسی نے اس کی تردید نہیں کی، پوری دنیا میں کسی نے تردید نہیں کی. اور اگر ان میں اخلاقی ضرورت تھی تو یہ پہلے دن ان کو سو کرتے. اور وہاں پہ جو کیسز سو کیے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی اس طرح کا عدالتی نظام نہیں ہے جناب والا کہ وہاں پر کوئی مدتیں لگتی ہیں. لیکن چونکہ کسی نے سو نہیں کی، کسی نے تردید نہیں کیا، اور اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے اتنا ان پر اخلاقی پریشر پڑا کہ ان کو قوم سے مخاطب ہونا پڑا ٹیلی ویژن کے اوپر. وہاں پر جو انہوں نے ظلم کی داستان سنائی قوم کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے خاندان کے ساتھ یہ ہوا، فلاں ٹائم یہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے وقت یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، یہ بالکل اپنے کپڑے جھاڑ کر ملک سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پر ایوان میں خطاب. ہم نے جب نہ، اس کے بعد یہ ٹی او آر کمیٹی بنائی گئی جناب اسپیکر، اس ٹی او آر کمیٹی کا بدقسمتی سے میں بھی حصہ تھا. ہم نے 3-4-5 ماہ ضائع کیے جناب اسپیکر، 4-5 ماہ ضائع کیے اس کوشش میں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. اس کے باوجود ہم نے 4-5 ماہ ضائع کیے کہ شاید اس ملک کی بہتری کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے حکومت سنجیدگی سے سوچے گی اور کچھ سنجیدہ لائے عمل اختیار کرے گی. لیکن الٹا مذاق اڑاتے رہے، جا کر ٹیلی ویژن کے اوپر نیچے میڈیا ٹاکس میں مذاق اڑتا رہا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے جناب اسپیکر. ان سے بات پوچھی جائے، آگے سے ہمیں گالیاں کھانے کو ملتی ہیں. ان سے کوئی سوال پوچھا جائے، یہ مارنے کو دوڑتے ہیں. کدھر جائیں جناب اسپیکر؟ مجھے بتائیں. بھول جائیں اگر پارلیمنٹیرینز کا یہ حال ہے، اگر ایم این ایز کا یہ حال ہے کہ وہ سوال پوچھے تو مار کھائیں، اگر کوئی عام پاکستانی بھولا بسرا کسی دن ان سے پوچھ بیٹھے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا اس ملک کا؟ اس میں کسی کو ترس نہیں آتا کہ اس کرپشن پہ کبھی اس پہ کوشچن مارک نہیں لگنا. میں جناب اسپیکر مجھے بڑی سنجیدگی سے چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ سعودی عرب گیا. وہاں پر مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے روضہ رسول اندر سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو ملا ہوگا.
میں جناب اسپیکر اتنے غور سے دیکھتا رہا. میں نے کوشش کی میں اپنی آنکھوں میں پیمائش کروں کہ جب دین مکمل ہوا تھا، جس کو اللہ پاک نے اپنی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ تم رحمت للعالمین ہو، دین مکمل ہونے کے بعد بین الاقوامی وفود وہاں پر ملاقاتیں کرتے تھے، فیصلے وہاں پر ہوتے تھے، عدالتیں وہاں پر لگتی تھی. کتنی ایک جگہ ہوگی؟ میرے خیال میں 3 مرلے نہیں 4 مرلے ہوگی، 5 مرلے ہوگی. بہت سارے لوگ گئے ہوئے، ہم سارے مسلمان بہن بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ہوگی؟ اور آج دیکھیں ہمارا ایکڑوں مربوں میں محلات نہ ہوں، ہمارا دل نہیں بھرتا. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ان میں جتنا اس ایوان میں معزز اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، کون کس کو نہیں جانتا؟ یہ جتنے لوگ بھاولپور کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مجھے نہیں جانتے؟ کیا میں ان کو نہیں جانتا؟ کہ آج سے 10 سال پہلے ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ آج سے 20 سال پہلے کیا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے نواز شریف کے حالات کیا تھے؟ 20 سال پہلے کیا تھے؟ 30 سال پہلے کیا تھے؟ تو جناب والا کہ بات کی حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے کسی بات کی. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کسان مر گیا، سفید پوش طبقہ پس گیا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں. مزدور دیہڑی کے چکر میں ہوتا ہے، ریڑی والا رات کو صبح کا چولہا جلتا ہے تو رات کو پتہ نہیں ہوتا چلنا ہے کہ نہیں چلنا. یہاں پر کسی کا اتنے بڑے بڑے میدے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہاضمے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں لگتی، سمجھ ہی نہیں لگتی. یہاں پر یقین کریں، یہاں پر مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ خواجہ آصف صاحب شاید اٹھ کر چلے گئے ہیں. خواجہ آصف صاحب اگر بیٹھے ہوتے، میں خواجہ آصف صاحب سے ایک سوال ضرور پوچھوں گا. میں بھی جناب اسپیکر ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے خواجہ آصف صاحب کو، میری ان سے کوئی اتنی شناسائی نہیں ہے، میں ان کا واقف نہیں ہوں، لیکن ان کے والد محترم میرے گھر آ کر 2 دفعہ ٹھہرے ہوئے. میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ مرحوم خواجہ صاحب کو 2-4 دفعہ مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ہے. مجھے وہ ایام بھی یاد ہیں جناب اسپیکر، جب خواجہ صفدر مرحوم سائیکل پر سیالکوٹ کی گلیوں بلوں بازاروں میں نکلتے تھے اور لوگ عزت احترام سے ان کے استقبال کے لیے، ان کی عزت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. کدھر گئے وہ لوگ؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ آج کوئی ہے؟ کوئی آدمی نون لیگ میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی میں یہ جرت نہیں؟ کسی میں یہ جرت نہیں؟ میں چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، میں ادھر 2-4-5 معتبرین کے نام لیتا ہوں، ان سے کہیں گھسے مسجد میں، اٹھائیں قرآن پاک پر حلف، کیا یہ پاناما کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ان کو پتہ لگے، ان کو پتہ لگے کہ راتوں رات اربوں پتی کروڑ پتی وہ خواجہ آصف صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں اتنا، خواجہ صاحب یقین کریں، آپ بہت بڑے مقرر ہوں گے، آپ بڑے قریبی ساتھی ہوں گے نواز شریف کے، آپ بڑی ہمدردی رکھتے ہوں گے، لیکن میں یقین کریں، میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا، اسکول گوئنگ بھی تھا، کالج گوئنگ بھی تھا، جب میں خواجہ صفدر مرحوم کو اپنے گھر پہ پتہ نہیں کس تاریخ کے سلسلے میں، کون سی میٹنگز کے سلسلے میں یہ مسلم لیگی اکٹھے ہو کر بہاولپور، پیپل یوز ٹو لرن فرام دوز پیپل، پیپل یوز ٹو سیک گائیڈنس، وہ ایک رول ماڈل تھے. آج کیا، آج مطلب آئی ڈونٹ نو. خواجہ آصف صاحب، یو آر ناٹ بیہیونگ لائک خواجہ صفدر سن. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ سچ تھنگس فرام یو. میں ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کے باپ سے سیکھا ہوگا، میں نے آپ کے والد سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. آپ دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں. ٹی او آرز کمیٹی بنی جناب اسپیکر، وی ور ون آف دوز پیپل. یہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ ہوں گے. چودھری اعتزاز احسن صاحب اس میٹنگ کا حصہ تھے. ہم نے کہا کہ ہم بالکل پرائم منسٹر کے احتساب کے اس طرح حق میں نہیں ہیں. ہاں، یہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ احتساب شروع وزیر اعظم سے ہو، لیکن اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے، سائملٹینیسلی آپ نواز شریف سے احتساب شروع کریں، عمران خان کا ساتھ کریں، سراج الحق کا ساتھ کریں، چودھری شجاعت حسین کا ساتھ کریں، اور جو کرپٹ ہیں. جناب اسپیکر، ہم نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ ہم نعرے مار کر سٹیجیں پیدا کریں؟ If I am follower of a corrupt person, if I have been following a corrupt person, at least there must be a day when I must come to know کہ ہاں بھائی یہ کرپٹ تھا کہ صحیح تھا. کچھ کہیں تو بس کر دو یار، کہیں تو بس کر دو.